لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ دہر کی جو شروع والی آیات ہے اس میں انسان کو جوڑتے ہوئے اور انسان کو ہلاتے ہوئے فرمایا کہ حل اتی علی الانسان، اے انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کبھی تو خیال کیا کر کہ زمانے میں تیرا کوئی نام نہیں تھا، تجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، بے شک میں نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ میں اکثر اس کی وضاحت یوں کیا کرتا ہوں کہ وہ پانی کا قطرہ اگر کپڑوں کو لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، جسم کو لگا ہو تو جسم پاک نہیں ہوتا۔ وَإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، انسان میں نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے، پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر تجھے بنانے کے بعد تجھے سننے کی طاقت بھی دے دی اور تجھے دیکھنے کی طاقت بھی دے دی۔ آپ اس کی وضاحت یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد کروا رہا ہے کہ آج تیرے پاس طاقت ہے، حسن ہے، علم ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ فخر اور تکبر اور غرور تمہارے سر پر سوار ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میرے برابری کا کوئی بھی نہیں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا کبھی خیال کر کہ تجھے میں نے ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے اور پھر میں نے ہی تجھے دیکھنے کی طاقت دی ہے، میں نے ہی تجھے سننے کی طاقت دی ہے۔ اللہ اگر دیکھنے کی طاقت نہ دیتا تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتے ہوئے؟ اللہ اگر سننے کی طاقت نہ دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے ہاں جس کی آنکھیں بعد میں خراب ہوئی ہوں اس کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن جو پیدائشی اندھا ہو اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کی آنکھیں نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ جس کے کانوں کا مسئلہ بعد میں بنا ہو اس کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن جو پیدائشی بہرا ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ بھی قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، فرمایا میں نے تجھے طاقت دی ہے سننے کی اور میں نے تجھے دیکھنے کی طاقت دی، اور اگر میں نہ دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ تمہیں اندھا پیدا کرتا، تجھے بہرا پیدا کرتا تو کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ انسان کو جھنجھوڑ رہے، ہلا رہے کہ باز آ جا، باز آ جا۔ اور حالانکہ وہی یہ انسان ہے کہ جس کا حسن بیان کرنے کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، صرف حسن بیان کرنے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑی کی قسم، مجھے امن والے شہر کی قسم۔ اللہ ویسے بھی بات کرتا تو ہم تو ویسے بھی مان جاتا، لیکن 4 قسمیں اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ، 4 قسم اٹھا کے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہاں یہ بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بتا قسم تائی چکتا ہے نا بندے کو گل کی شدت زیادہ ہو گئی۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے صرف انسان کا حسن بیان کیا کہ انسان میں نے تجھے بڑا پیارا بنایا ہے، تجھے بڑا عالیشان بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اور پھر وہی انسان جب نافرمان ہوا اور اللہ کے در کو چھوڑا اور اللہ کے احکام کو چھوڑنے لگا تو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَصَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا
کمثل الحمار یحمل اسفارا، فرمایا انسان تیری مثال تو گدھے جیسی ہوگی، تو گدھوں جیسی حرکتیں کرنے لگے۔ ایک جگہ پہ فرمایا مثل للذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، انسان تیری مثال تو مکڑی جیسی ہو گئی ہے، جیسے مکڑی اپنا جالا بناتی ہے، کچا جالا بناتی ہے لیکن محنت کر رہی ہوتی ہے، اور انسان تیرا بھی حال وہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ایسا مگن ہو گیا ہے، اس گھر بنانا ہے، کوٹھی بنانی ہے، زمین لینی ہے، جائیداد بنانی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، دولت اکٹھی کرتے کرتے جب اکٹھی ہو گئی تو سانس بند ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح مکڑی کا جالا کچا ہے، تیری زندگی کے یہ سارے معاملات بھی اسی طرح کچے ہے۔ کسی کے انسان کے پاس اختیار، کسی نے کروڑوں اکٹھا کیا ہو، موت کا وقت آئے وہ کوئی نہیں یہ پیسے لے لو اور مجھے تھوڑی سی زندگی مل جائے، مجھے تھوڑا سا لمحہ مل جائے، ایک مہلت مل جائے، ایک گھنٹہ ایک منٹ مل جائے، تو پھر چالے کی طرح ہی زندگی ہوئی نا ہماری۔ پھر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، انسان تیری مثال تو کتے جیسی ہو گئی ہے۔ اتنا نافرمان اللہ کا ہو گیا تو کہاں اللہ چار قسمیں اٹھا کے صرف انسان کا حسن بیان کر رہا ہے، اور جب انسان نافرمان ہوا تو اللہ پھر ڈھانٹ بھی رہا ہے۔ کبھی اللہ نے کتا کہا کہ کتے کی طرح تیری مثال ہوئی ہے، باز آ جا، کبھی کہا گدھے جیسی مثال ہو گئی ہے، باز آ جا، کبھی کہا مکڑی جیسی مثال ہو گئی ہے، باز آ جا۔ اور جب انسان پھر بھی نافرمان رہتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی منمانی اور اپنی ہی انداز میں زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان تو قتل ہو جائے، مارا جائے تو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، تو نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، جس اللہ نے تجھے اتنا کچھ عطا کیا تو نے اس کو ہی چھوڑ دیا، قتل ہو جائے تو مارا جائے۔ آپ وہاں محبت کی شدت دیکھیں اور یہاں اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھیں، کس قدر اللہ پھر ناراض بھی ہوا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھ لے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے نا، اس کو پھر کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، جو اپنے رب کے سامنے روتا ہے اس کو کسی اور کے سامنے پھر رونا نہیں پڑتا، جو اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتے ہیں پھر کائنات میں اس کو کسی اور کے تعلق کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی شروع والی آیات میں انسان کو جھنجھوڑا ہے، میں انسان تجھے میں نے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد میں نے ہی تجھے دیکھنے کی طاقت دی، میں نے ہی تجھے سننے کی طاقت دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، فرمایا پھر میں نے تجھے دونوں رستے دکھا دیے، یہ رستہ سیدھا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو میری طرف لے کے آتا ہے، اور یہ رستہ شیطان کا رستہ ہے اور یہ تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ میں دونوں رستے تمہیں دکھا دیے اور پھر تمہیں اختیار دے دیا ہے، اب جس رستے کو تو اختیار کرے گا میں نے تجھے اختیار دے دیا ہوگا، تجھے طاقت بھی دے دوں گا، چل پھر کتنی دیر تک چلتا ہے اور کتنی دیر تک تو اپنے رب کا نافرمان رہتا ہے۔ اختیار اللہ نے دے دیا ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، ہم اپنے رستہ کون سے اختیار کریں، اللہ والا رستہ اختیار کرنا ہے یا فخر اور تکبر اور غرور کے ساتھ ہم نے شیطان والا رستہ اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہے جا رہا تھا اور آپ خاموشی سے سن رہے تھے، اس کو جواب نہیں دے رہے تھے، کسی مسئلے میں کوئی تنازع ہوا تھا، وہ برا بھلا کہے جا رہا ہے، صدیق اکبر خاموش ہے، حضور پاس تشریف فرما ہے، آقا مسکرا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی ایک بات کا جواب دے دیا، جیسے جواب دیا
آقا کائنات علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور آپ تشریف لے گئے. تو صدیق اکبر جلدی سے حضور کے پیچھے گئے. فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی, کون سی غلطی ہو گئی؟ جب تک میں خاموش تھا وہ شخص مجھے بات کر رہا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے, لیکن جیسے ہی میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ تشریف لے آئے. تو حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ جب تو خاموشی سے سن رہا تھا تیری جگہ پر آسمان کے فرشتے اس کو جواب دے دے, اور جب تم نے جواب دے دیا تو وہ فرشتے واپس چلے. تو میں فرشتوں کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا, جب فرشتے واپس گئے تو میں بھی اٹھ کے آ گیا. یعنی جب کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہو تو بندہ جب خاموشی سے سنتا ہے تو اس کی جگہ پر فرشتے جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور میں کسی کو بد دعا دوں, میں کسی کو برا بھلا کہوں تو ضروری تو نہیں ہے کہ میری بات ہر مانی جائے. میں کسی کو بد دعا دوں تو ضروری نہیں ہے کہ میری بد دعا سنی جائے. لیکن جس کو جواب اللہ کے فرشتوں نے دیا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. کیوں جی؟ جس کو اللہ کے فرشتے جواب دے رہے ہو تو کیا کھنا رہے بولے. تو عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے. فخر اور تکبر انسان کو زمین سے ملا دیتا ہے, رسوا کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ فخر اللہ کی چادر ہے, اس کو کبھی مت پکڑنا. آج ہم کو چادر کسی نے لی ہو تو بندہ اس کی چادر کھینچے تو اس کو اچھا سمجھے گا, جو جی چنگا سمجھے گا. کوئی بندہ کسی چادر کھینچ لے تو کیا اس سے وہ محبت کرے گا؟ تو آج یہ دنیا میں کسی کی چادر کو ہاتھ ڈالے تو وہ اچھا نہیں سمجھتا, تو جو اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالے گا اللہ پھر اس کو اچھا سمجھے گا. تو فرمائیے تکبر اور فخر جو ہے اللہ کی چادر, اس کو مت پکڑنا. یہ صرف اللہ کو دے دیتا ہے, یہ صرف اللہ کی شان کو لائے کہ وہ فخر کرے, چونکہ وہ کائنات کا مالک ہے, اس کا اختیار ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے. یہ اسی کو لائق ہے. ہماری کیا اوقات ہے, ہمیں تو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے میں ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے. ہمیں سانس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا. یہ سرائے دہر مسافرو یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں, گئے تجھ سے پہلے بہت گزر دیکھ ان کا نام و نشان نہیں. وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو. وہ زبان ہے آج چپ ہوئی گویا منہ میں زبان ہی نہیں. آج سے چلو 5, 10 سال 15, 20 سال پہلے کا تو شاید مجھے اور آپ کو پتا ہو کون کون دنیا میں تھا اور کون کون دنیا چھوڑ گیا. اس سے زیادہ سالوں کے پیچھے جا کے قبروں پہ دیکھو نا, جن کا پتہ ہی کوئی نہیں کون کون آیا تھا دنیا میں, خبر ہی کوئی نہیں کہ اس دنیا میں کون کون سے لوگ آئے تھے اور چلے گئے. بعض تو قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. تو پھر کس چیز کا فخر اور تکبر ہے؟ ہمیں ہمیشہ فخر اور تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اور آج سے اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ تکبر ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے, ہمارے رشتوں کو بھی کھا جاتا ہے, ہمارے اخلاق کو کھا جاتا ہے. تکبر کرنے والا بندہ بد اخلاق نظر آئے گا, رشتہ داریاں توڑنے والا نظر آئے گا, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا نظر آئے گا, اور عاجز بندہ ہمیشہ سب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہوا نظر آئے گا. با اخلاق بندہ عاجز بندہ ہی ہوتا ہے, اور متکبر بندہ آپ کو بد اخلاق ہی نظر آئے گا. تو اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا, کبھی اپنی اوقات دکھا کر کس قطرے سے بنا ہوا ہے, کس پانی سے بنا ہوا ہے, پھر تجھے خود ہی پتا چل جائے کہ ہماری اوقات کیا ہے, میں کیا ہوں. تو اس لیے قرآن سے جوڑتا ہے انسان کو بار بار, اللہ کے قریب رہو, اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو, اور فخر اور تکبر سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھو. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرۃ عینی